اور یہ اب نیچے کون چلا گیا یار؟ یہ دیکھو ندیم آپ اوپر آ جاؤ یار. اچھا ایک تو بلاتا ہوں جسے وہ اوپر بھی نہیں آتا. اچھا چلے ٹھیک ہے چلے. اس کو اوپر لے آئے نا. وہ اچھا وہ اوپر نہیں آ رہا نا. میں کیا کروں اب؟ آگے پلیز ایوری بڈی. السلام علیکم. عمران فہیم بھائی خان سوال رکھے سر. عمران بھائی اوور ٹو یو سر، آپ اس کو بات کریں سر. تھینک یو. جی السلام علیکم سب دوستوں کو. اور کافی دیر سے میں آپ لوگوں کی ڈیبیٹ سن رہا ہوں، ویسے تقریباً نا نیچے بیٹھا. اور مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے سب سے. جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہیں، چاہے وہ دوسرے کنٹریز کی، جتنے بھی مسائل پاکستان میں ڈسکس ہو رہے ہیں، جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ مجھے ایک چیز کا جواب دیں، کوئی بھی دے دے، ایک چیز میں، ایک پوائنٹ میں. میں جواب دے سکتا ہوں لیکن باقیوں کو دینے دیں کیونکہ لالا دیں گے جواب. میں بات جی کوئی بھی بندہ دے دے مجھے، پھر میں اس کے بعد آگے جواب استعمال کرتا ہوں. اسٹریٹجی کے حساب سے ہوگا کہ جو ہمارے اوورسیز لوگ باہر بیٹھے ہیں، ہر آدمی کو کم از کم 10 لوگوں کو تیار رکھنا پڑے گا الیکشن ڈے کے لیے، اور ان کو الیکشن ڈے کے دن اس کو پہنچانا کیسے ہے، اس کو چھپانا کیسے ہے، ان سے اسٹیمپ کیسے لگوانے ہیں، ان کے تھرو دوسرے لوگوں سے کیسے کام لیا جانا ہے. یعنی کہ 60% تک آپ کا ٹرن آؤٹ رہے گا. تو یہ جتنی بھی داندلی کریں گے ان کی داندلی کامیاب نہیں ہوگی. یہ ہے سب سے بڑا ہتھیار جو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا ہم نہیں نکل سکتے، ہم کمزور ہے، وہ طاقتور ہے، چلو اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. لیکن اس دن تو کروڑوں یعنی ہزاروں یعنی 93,000 پولنگ اسٹیشن ہوں گے. جی آپ کا 93,000 ابھی میں اس کو آپ آگے لے کے چلتا ہوں. میں نا میں مین چیز جو پوائنٹ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، بالکل آپ نے ویسے ہی جواب دیا، لیکن اصل اس کا ٹو دی پوائنٹ میں بات کروں تو اس کا حل صرف عمران خان ہے. جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے اندر یا جو اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. عرب کی بات ہو رہی تھی، فہیم بھائی نے کہا، باقی دوستوں نے کہا کہ بھائی وہ آپ پاکستان سب سے پاورفل ہے اسٹرینتھ کے حساب سے، میزائل وغیرہ ٹیکنالوجی، ایٹمی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. اگر انہوں کو پاکستان کو ہی انہوں نے لٹایا ہوا ہے، نیچے لٹا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے طاقتور اور باہر کے طاقتور، تو ان کو تو موقع ملے گا نا کہ باہر سے اٹیک ہوں، سب جگہ اٹیک کریں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائیں. اور اندر تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ظلم ڈھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پہ ظلم ڈھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اب ان ساری چیزوں کا حل جو ہے وہ الیکشن اور عمران خان کو لانا ہے. وہ کیسے لانا ہے؟ وہ صرف باتوں سے نہیں لانا جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. وہ جو اصل میں حکمت عملی بنا کے اس پہ عمل کر رہا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ آ رہا ہے، وہ بندہ صحیح معنی میں کام کر رہا ہے عمران خان کے لیے. چاہے وہ تھوڑا ہی کام کر رہا ہے لیکن اس سے کچھ اثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، باتیں بھی کہیں حد تک کرنی چاہیے، ہمیں ڈسکشنز کرنی چاہیے، آئی ایم ایگری ود دیٹ. لیکن جو ہم اس کے علاوہ الیکشن کے اوپر بات کریں، ہم نے الیکشن کو کیسے ان سے جیتنا ہے، اگر یہ ہم سے کھینچتے ہیں تو ہم نے واپس کیسے کھینچنا ہے ان سے. تو وہ اس چیز کے اوپر آپ ڈسکس کریں سارے، بجائے کہ دوسری چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنے سے. اور وہ باقی معاملات ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ، وہ پرابلم وہ سامنے آ چکا ہے. اب اس کا حل تلاش کرنا ہے ہم نے، بجائے بار بار ہم جائیں واپس ویڈیو کو پیچھے لے کے جائیں کہ پرابلم کہاں تھا، پھر واپس لے کے جائیں پرابلم کہاں تھا. ہم اب آگے بڑھیں کہ جو پرابلم ہے اس کا حل الیکشن ہے. الیکشن کے لیے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، ہم صرف اسی کے اوپر ڈسکس کریں. اگر الیکشن نہیں دیتے پھر اگلی ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اگر الیکشن نہیں دیتے تو پھر ہم نے پاکستان کو کیسے چھڑوانا ہے ان چوروں کے ہاتھ سے. یہ میرا جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ ایک میسج بھی ہے اور ایک ایڈوائس بھی ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا آپ کا ایک سیکنڈ لوں گا. آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ فلسطین اور پاکستان کا کردار،
तो बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि नहीं वो वो शख्स सवाल एक लाला मिनट एक प्लीज मिनट एक मिनट एक नहीं मिनट लाला जी वो सवाल एक खत्म हो मिनट गया ना, आप फिर रिपीट उधर नहीं वो सवाल नहीं खत्म हो नहीं गया नहीं सर। नहीं आप बहुत अहमद बहुत अहमद सवाल है। सुल्तान को मौका दीजिए। मुझे अहमद सुन सुल्तान लेना साहब पहले माइक ओपन करें। कि इमरान नहीं नहीं खान सर, वो होता मसला वो ख़त्म हो गया सर, प्लीज़ इसको दोबारा रिपीट ना करें प्लीज़ सर। अहमद सुल्तान साहब माइक ओपन जी करें। अस्सलाम वालेकुम। देखें वालेकुम कि सलाम। जो इलेक्शंस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, अगर आप एक एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर या सहाफ़ी होने के नाते या जो था वो जर्नलिस्ट होने के नाते इन चीज़ों का जो था वो तज़िया करें, तो एक चीज़ इसको बोलते हैं कि सिनारियो एनालिसिस। सिनारियो एनालिसिस ये होता है कि एक चीज़ की कितनी आउटकम्स निकल सकती हैं। जिस तरीके से वो आपने बचपन में लूडो खेली होगी ना, तो जब आप डाइस फेंकते हैं तो 6 ही आउटकम होती हैं उसकी, या काना निकलेगा या 6 निकलेगा, 5 निकलेगा, 4 निकलेगा। तो इसी तरीके से अगर इलेक्शन को आप देखें कि इलेक्शन की अगर वो फेंकी गई डाइस तो क्या निकल सकता है। एक तो ये है कि पीटीआई को शायद इलेक्शन लड़ने का मौका ही ना दिया जाए। एक तो ये सिनारियो बनता है कि मौका ही नहीं देंगे, वो कहेंगे कि यार बस पार्टी को बैन कर दो, लीडरशिप तो जो थी जेल के अंदर है, बाकी जो थे वो तितर बितर हैं, इनको इलेक्शन लड़ने नहीं देना। अच्छा, दूसरा सिनारियो ये है कि आपको इलेक्शन तो लड़ने दिया जाएगा, लेकिन हाथ पैर बांध कर बस केपीके से कुछ 10-15 सीटें जो होती वो आपको जो होती वो दे दी जाएंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत इस तरीके से एक भाई ने बात की कि भाई वो लोरा लाई में लंडी कोतल में कहीं हंगामा आ रही होगी, लेकिन मेन स्ट्रीम पाकिस्तान जो होता है वो खामोश ही जो होता है वो रहेगा। तो ये तो जो सिनारियो हैं, क्या इसकी आपने प्लानिंग की हुई है कि एक तो ये कि आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं दिया जाए, दूसरा ये कि हाथ पांव बांध के आपको बस 10-15 सीटें जो होती वो मिल जाएंगी। तो इसमें फिर एज अ रिएक्शन आप लोग क्या करेंगे, पहले सिनारियो के अंदर और दूसरे सिनारियो के अंदर? इसके ऊपर ज़रा अगर आप अपना कुछ एनालिसिस दें तो मेहरबानी होगी, मैं जो तवज्जो से सुनूंगा। शुक्रिया। जी पहली बात है अहमद भाई, बहुत शुक्रिया इमरान। मैं एक सेकंड के लिए लाला, एक तो आपने बड़े सस्ते में जान छुड़ा ली। आपने कहा 10 बंदे, हम इधर एक एक बंदे को 50-70 का टारगेट लेके बैठे हुए हैं। आपने पता नहीं कौन सा मैथ का क्वेश्चन उठा के 10 बंदे कर दिया। आपके जो फिगर्स है ना वो बाज दफा आपने बनाए होते हैं, उसके ऊपर आप उठा के फेंक देते हैं। सर यहाँ पे एक एक बंदे की एबिलिटी है कि वो कम से कम 50-100 बंदों को ऑर्गेनाइज कर सकता है। जब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट 10 देते हैं, तो अब जो हम सारी डिटेलें इकट्ठी कर रहे हैं वो आपकी गाइडलाइन पे बस 10 बंदे चलेंगे। इधर वासे भाई 70 बंदे और रहीम खार में वो 30 बंदे लेके बैठे हुए हैं। आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी 10 बंदे कर लो, बाकी काम हो तो जाएगा। मेरे तो पहले दिन से हैं नहीं इंशाल्लाह ये रहेंगे आप भी। मेरी बात को समझे नहीं तो है सर मैं फहीम भाई। आपकी बात को समझ गया। आपने एक ओवरऑल स्टेटमेंट दी है क्योंकि वो आपके दिमाग में फंसी हुई थी, मैं समझ गया। आप मैं थोड़ा सा अपने एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं थोड़ा जी एक्सप्लेन करें, कर आप एक करें मिनट दो। करें लाला करें अच्छा, करें। मेरा मकसद ये है कि देखिए हम तकरीबन 1.25 करोड़ ओवरसीज है, मैं ओवरसीज की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक्टिव लोग कितने होंगे आपके ख्याल में? ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख ही होंगे ना, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा, 4-5 लाख को अगर आप सिर्फ 10 आदमी वो निकाल लें तो ये कितने वोट बनते हैं? नए लोग जो इंडक्ट हो चुके हैं 18 साल के, वो 2 करोड़ 15 लाख है। पहले आपके कुछ कम 10 करोड़ वोट थे, इस वक्त 12.5 करोड़ वोट है। और पाकिस्तान की जो अक्सरियत इस वक्त कड़ी है 80% आप समझ लें, तो ये है तकरीबन 16-17 करोड़ लोग हैं। तो मैं ओवरसीज़ को जितना एक्टिव देख रहा हूँ इतना किसी को नहीं देख रहा। दूसरे, मैं ये किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन ज़्यादा जज्बात इस वक्त ओवरसीज़ के हैं। तो वो जो आप कहते हैं, शायद मैं आपको अगर 10 कहता हूँ तो छोटी मुँह बड़ी बातें नहीं करते, वो बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं अपने आप तक। लेकिन मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि एवरेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि ये भी कोई आप इमरान खान ने कितने वोट लाला लिए थे लाला लाला क्या हो गया 2018? आपने? 1 करोड़ लाला 65 लाख वोट लिए थे। आप अंदाजा कीजिए, अगर ये सर 1 एक करोड़ सेकंड 65 लाख 2 लाला करोड़ होते तो 2/3 मेजॉरिटी बनती थी। लाला मैथ को एक मिनट ब्रेक लगाइए ना लाला, समझा करे। मैंने आपकी ये बात कितनी दफा सुनी है, ये बिल्कुल आपकी सही एनालिसिस है। अब बात वही आ जाती है कि अगर हमने खाली एनालाइज करना है और प्रैक्टिकली हम लोगों से एंगेज हो रहे हैं, तो थ्योरी को किसी और दिन पे रख ले। प्रैक्टिकली हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को एंगेज करें। आप पूरी मैथ उठा के फेंकते हैं, वो मैथ फिर अच्छा हमारे लोगों को कंफ्यूज फहीम भाई करती है। अस्सलाम वालेकुम।
یہ پی ٹی آئی ٹائیگر یو کے آئے ہیں سر، یہ ہمارے پاس میرے خیال میں پہلی دفعہ آئے ہیں۔ السلام جی علیکم میں بھائی۔ وعلیکم میں السلام سر۔ بالکل عابد بھائی وعلیکم ایک السلام۔ دیجیے، مجھے بھی نظر آ گئے، ایک سیکنڈ پلیز۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، احمد بھائی نے ایک سوال کیا، بیچ میں لالا نے ایک بات دی تھی، تو میں نے صرف اس لیے یہ بات کی کہ بھائی ہم تو یہاں پہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم لوگوں کو ریچ کریں۔ لالا نے کہا جی بس 10 کر رہے ہیں، حالانکہ لالا نے میتھمیٹکس سامنے رکھ کے کیا ہے، وہ ادھر بنتی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے لالا کو روکا تھا کہ آپ بڑے سستے میں لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، میں نے اس لیے بات کی۔ جو میتھمیٹک لالا بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اس سناریو میں دیکھیں تو ٹھیک ہے، وہ بحث اور ہو جائے گی۔ میں پی ٹی آئی ٹائیگر کو بالکل لے کے آتا ہوں، آپ ویلکم ہوگے سر، میں سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گا، انشاءاللہ آپ اس کے اوپر بات کریں گے تو ول ڈو دیٹ۔ اچھا اچھا میں یہ بات کرنا جی جی پی ٹی آئی ٹائیگر آپ بات کریں، سوری آپ گیسٹ ہیں، آپ پہلے بات کریں سر۔ تو جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 50 بندے تو ایک فیملی میں ہی ہو جاتے ہیں پورے، اگر خاندان میں اگر آپ کلیکٹ کریں، بندے اکٹھے کریں، تو باقی 10-15 لوگ تو اپنے گھر کے ہی ہوتے ہیں جن کو بندہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جن کو ان کا ووٹ تو پکا ہی ہوتا ہے۔ باقی باہر کے لوگ یا فیملی کے لوگ بھی اکٹھے کریں وہ تو 50 ہو جائیں گے بڑے آرام سے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ باقی باہر نکلنا ہے جو کہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو بریانی بھی کھائیں، ووٹ بھی کاسٹ کریں، ان کی ٹرانسپورٹ بھی یوز کریں، بس نون لیگ کا جھنڈا لے کے نکل جائیں، جا کے ووٹ ڈال دیں پی ٹی آئی کو، اور کیا اس میں کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا سر، آپ یو کے سے ہیں؟ جی میں لندن سے ہوں۔ یہ زبردست، کہاں آپ میں جانتے ہیں اپنا کہ تعارف کروا لیتا جی جی میں تعارف کرواتا ہوں، ہم کس لیے آپ کا تعارف کروانے کے لیے سر؟ فہیم صاحب جی آپ ذرا آرام سے بیٹھیں، ہم آپ کو تعارف کروائیں گے۔ سر جی یو کے سے آپ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں یا کہ بس صرف سپورٹ کرتے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کے لیے ہوں، سپورٹ بھی کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی ہوں، ویسے بھی ہوں، میں فزیکلی بھی سپورٹ کرتا ہوں مثلا مثلا جو بندہ کر سکتا ہے لندن میں رہ اپنا کے۔ تھوڑے میں ایزی کر دیتا ہوں سر۔ ایک تو آپ کو ویلکم ہو گیا، میں پی ٹی آئی یو کے کا انفارمیشن سیکٹری ہوں، یہ عابد بھائی آپ کو بتانا چاہتے تھے۔ آپ صحیح، بالکل میرے ساتھ نمبر شیئر کر لیں، آپ ٹھیک ہے۔ جیسے دوستوں کی ہر وقت ضرورت ہے۔ کیا نام کیا ہے آپ کا؟ فہیم ملک لکھا ہوا یار، اوپر لکھا اچھا ہوا۔ آپ کہاں پہ، کس ایریے میں لندن میں؟ سر جی میں لنڈن میں نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی یو کے کا انفارمیشن سیکٹری ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یو کے میں مسئلہ 12 ریجن ہیں، ٹھیک ہے، میں وہ ویسے مسئلہ لیڈ یہ نا کہ کرنے یو والا کے میں جو ہر بندے نے اپنی پی ٹی آئی بنائی ہوئی ہے تو اس لیے نا تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے بہت نہیں زیادہ۔ سر، آپ ایک بڑا سمپل ہے۔ اچھا ہم، یہ بھی بڑی زبردست بات کی آپ نے، آپ ہم، تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں ہم، پہ آپ لکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پی ٹی ہم، آئی کی لیڈرشپ کون ہے، اس میں میرا غلطی صحیح سے نام لکھا ہوا ہے۔ باقی صحیح ہر بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، وچ از اچھی بات ہے، کوئی صحیح۔ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سب لیڈر ہیں، کیونکہ اس وقت، کیونکہ میں ایز اے انفارمیشن سیکٹری اس لیے بتاتا ہوں کہ ہم، آپ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا کوئی اور ہے، کیونکہ اتفاق سے میرے پاس رول ہے، تو آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ فہیم صاحب بول رہے ہیں؟ جی فہیم بول رہا چلے میں آپ کو ایڈ کر لیتا ہوں۔ ہوں۔ جی فہیم بھائی، آپ بالکل ایڈ کیجئے، میرے سے نمبر شیئر کیجئے، صحیح، ٹھیک اور ہے۔ آپ آگے بڑھ کے ہماری کمپین کا حصہ بنے سر، کوئی مسئلہ نہیں میں ہے۔ اچھا جی ٹھیک، اچھا آپ کا ہو گیا، ابھی آپ کو ڈیبیٹ میں لاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک احمد ہے بھائی، آپ احمد بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے۔ احمد بھائی آپ کے سامنے لالا نے 10 کا فگر دے دیا، ہمارے پی ٹی آئی ٹائیگر نے 50 کا دے دیا، انشاءاللہ اس سے زیادہ کی ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بین اوورسیز پاکستانی ہم اور یہ ڈیٹا خود جا کے کرنا پڑے گا، یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں ہونا سب کو۔ جی میں بالکل اسی ایک منٹ آپ اس کو میوٹ کریں، میں آپ کی طرف، آپ کے ذہن میں جو بھی ٹھیک ہے، سوال ہوگا آپ کیجئے گا، ٹھیک اس کو ہم تسلی کریں گے۔ تو احمد بھائی ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے کہیں نہ کہیں آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے، ویسے تو آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے، وہ میں اور ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو الیکشن جب آئیں گے تو ہم نے میکسیمم جو ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ آگے نکل کے ووٹ کرے، ٹھیک ہے۔
اور یہ ہم پوری کمپین چلا کے بیٹھے ہوئے کہ میکسیمم لوگ، میں اپنی کیپیسٹی بتا دوں 2018 میں 237، اب وہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، جو میرے اپنے رشتہ دار ہیں جو میرے کہنے پہ ووٹ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، کسی کے زیادہ کسی کے کم، ٹھیک ہے، سو یہ ایسی ہے۔ اچھا، اب جو میرے بھائی پی ٹی آئی ٹائیگر نے کی، بڑی زبردست بات کی، بالکل صحیح ہے کہ میکسیمم لوگ جانے کی کوشش کریں گے، لیکن میں صرف آپ کو بتانے کے لیے، ہمارے ایک اور چودھری صاحب ہیں جن کا تعلق یورپ سے ہے اور وہ سیالکوٹ کے الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی کہ ان کے فیملی کے 2 ووٹ ہیں اور جب پاکستان جائیں گے تو ان کا 15 سے 19 لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا۔ عابد بھائی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 2، ظاہر بات ہے بچے ان کے چھوٹے ہیں، ہم 2 لوگ جائیں گے تو ہم کم سے کم 19 لاکھ خرچہ کریں گے۔ اگر وہی 19 لاکھ ہم پوری کمپین میں لوگوں کو ساتھ لگانے کے لیے لگائیں تو ہم زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی اسٹریٹجی، یہ میری نہیں، ٹھیک ہے۔ سو ہر بندے کی ایک اپنی اپنی وے آف تھنکنگ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر بیٹر رول باہر بیٹھ کے پلے کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے گا۔ ہم جیسے لوگ ڈیفینیٹلی جائیں گے، اور ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو میں، کیونکہ ڈوئل نیشنل ہوں، میں اپنے پاسپورٹ پہ، برٹش پاسپورٹ پہ کیا کہتے ہیں ویزا لگوا کے جاؤں گا، تاکہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی پرابلم ہو تو میرے پاس ایک تھوڑی سی لیجٹمیسی ہو، جو آپ کو اندازہ ہی ہے۔ لیکن یہ اسٹریٹجی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ہمارے پاس لالا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی جائیں گے، میں بھی ان کو کہوں گا آپ اسٹریٹجائز کر کے جائیں۔ بو ہمدان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی جائیں گے، مجھے پتا ہے جن لوگوں کا، ادھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جائیں گے۔ اچھا، اگر ان کے جانے سے بیٹر افیکٹ ہوگا تو ان کو ضرور جانا چاہیے، اور اگر یہ جانے کا خرچہ کرنے کی بجائے وہی خرچہ کمپین میں لگائیں تو اگر اس کا زیادہ بینیفٹ ہوگا تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ کام کرے۔ تو یہ اسٹریٹجی کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو میکسیمم لوگوں کو نکالنا ہے اور ان کو الیکشن رگ نہیں کرنے دینا۔ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم سب لوگ اپنے بہن بھائیوں رشتہ دار، میں پولیٹیکل لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایز اے پولیٹیکل پرسن نہیں بات کر رہا، میں ایز اے ون پرسن انڈیویجل فہیم ملک، میری اپنی فیملی، میرے اپنے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، پارٹی کو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ پارٹی میں زیادہ تر لوگ تو انہوں نے دبائے ہوئے ہیں، الیکشن میں بھی وہ پرابلم کریں گے، وہ بہت سارے آبسٹیکل ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ پارٹی کا کام ہے۔ ایز اے اوورسیز پاکستانی ہم عمران خان کو پسند کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان، تو اس کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ سو یہ ہے ہماری اسٹریٹجی احمد بھائی، انشاءاللہ اس کے آپ پورا رول پلے کریں گے، اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کو نہیں بتائیں گے۔ سو میرے خیال میں بو ہمدان بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر بات کریں، پھر سب ون بائی ون اسے الیبوریٹ کریں گے۔ ابو ہمدان بھائی، تھینک یو۔ سوری سر if you can take someone else، میں تھوڑا سا کچھ کام ہے ضروری، میں آتا ہوں دوبارہ سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عمران خان بھائی آپ بات کر رہے ہیں اسی لائن میں، پھر اس طرف آ جائیں گے کیونکہ لالا کو میں آخر میں لے کے آؤں گا۔ عمران خان بھائی۔ جی جی بالکل، پی ٹی آئی ٹائیگر آپ کا ویلکم ہو گیا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کے علاوہ تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کمپین کے لیے ہم نے ایک وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ لوگوں جو کمپین رن کریں گے ان کے لیے ہم ایک ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک فارم شیئر کر رہے ہیں سب کے ساتھ، وہ فل کرے تاکہ ہم اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جو ہے نا ایک ترتیب بنا کے جو الیکشن سے پہلے جو بھی لاہے عمل ہوگا پارٹی کا، تو اس کے اوپر ایز سون ایز پاسبل ہم اپنی جو بھی رائے اور جو بھی کام کرنا ہے تو وہ کمیونیکیٹ کر کے، تاکہ اینڈ ٹائم جو ہے نا وہ کیا جا سکے، اور اس سے پہلے جو بھی، تو وہ آپ مجھے میسج کر دیں، میں آپ کو وہ شیئر کر دیتا ہوں، یا آپ فہیم بھائی کو میسج کر دیں، وہ آپ کو لنک شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جتنے بھی دوست سن رہے ہیں یار، وہ فارم فل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا ایک رابطے میں آئیں اور جو پی ٹی اے کی کمپین ہے اس کا حصہ بنیں۔
تو اس کے اوپر لازمی جو ہے نا فل کر کے فارم وہ سینڈ کیجیے گا. اگر کسی کے پاس فارم نہیں ہے تو مجھے میسج کرے, میں اس کو لنک بھیجوں گا, وہ کاپی کر کے لنک پیسٹ کرے کسی بھی براؤزر میں, تو 3-4 کویسچن ہیں وہ فل کر کے کائنڈلی بھیج دے. اور پی ٹی آئی ٹائیگر اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا سوال ہے تو ابھی بتا دیں, کیونکہ آپ سن رہے ہیں کافی دیر سے, اور اگر کوئی ہے تو بتا دیں, پھر نیکسٹ انشاءاللہ لیتے ہیں کسی اور کو. کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم جائیں پاکستان تو اپنے حلقے کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہو پی ٹی آئی کا, ہم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں سٹیج کے اوپر, اور ہم بالکل ایسے جی بالکل ایسے ہی ہوگا میرے بھائی, اور بالکل ہم ایسے ہی اس کی ہوگا. کمپین چلائیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم یو کے سے آئے ہیں, ہم وہاں پہ بیٹھے یہ دیکھ رہے السلام ہیں, علیکم. اور جو ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے پچھلے 70 سالوں میں وہ لوگوں کو بتائیں, جو عمران خان نے ہمیں بتایا ہے وہ سمجھائیں ان کو. ٹھیک ہے, مین چیز تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ 70 سالوں میں ہوا کیا ہے, کون کون سے ڈرامے ہوئے ہیں, جتنے بھی ہمارے ہیروز تھے ان کو ذلیل کر کے نکالا گیا. ٹھیک ہے, یہ جو جتنے بھی جرنلز ہیں جو بھی ہیں ملک کو لوٹ کے کھا گئے, پراپرٹی ڈیلر بن گئے, سارے بزنس انہوں نے کرنے ہیں, اس ملک کو لوٹنا ہے, کھانا. اب عمران خان کو نکال کے انہوں نے یوکرین کا جو اسلحہ دیا ہے یو کے کو, ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑا بلنڈر تھا اس وقت عمران خان کو نکالنے کا, کہ ایک تو رشیا سے ہٹ جائیں گے, دوسرا رشیا ان کے خلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اسلحہ دے کے انہوں نے جو کتنے ملین کا 350-400 ملین لے کے پیسہ, اور وہ بھی ابھی وہ اس کی یہ بتا رہے ہیں جو فورن آفس ہے کہ یہ خبر غلط ہے, وہ جو ہے نا بلیک مارکیٹ میں گیا ہے, ہمیں نہیں پتا, بلیک مارکیٹ سے ساری دنیا خریدتی ہے, لیکن وہ بی بی سی بتا رہا ہے یہ ٹرانزیکشن اسٹیٹ بینک میں ہوئی ہے, اس پیسے اس اسلحے کی جو پیسہ گیا ہے وہ اسٹیٹ بینک میں گیا ہے پاکستان. اس طرح کا انہوں نے یہ بلنڈر کیا ہے سارا, باقی کچھ نہیں انشاءاللہ. یہ تو جو سامنے چیز آ گئی ہے نا وہ ہے, اس کے بیک گراؤنڈ پہ پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے جو بعد میں پتہ چلے گا آنے والے سالوں میں, وہی ساری چیزیں کھل کے سامنے نہیں آتی. یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا ان کے اوپر بہت ساری ہماری نا کافی عرصے سے ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, تو اب ہم جو ہے نا فوکس کر رہے ہیں اس کے حل کے لیے. حل صرف الیکشن اور عمران خان کو لانا ہے. الیکشن عمران خان لانا ہے, آپ پاکستان جائیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو بھی پی ٹی آئی کا ہے بس, اور اس کی اسی کے بھرپور لیے اس میں کا بتا رہا ساتھ ہوں کہ دیں. ہم نا فارم بھیج رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ آپ کس حلقے سے ہیں. جیسے ہی آپ انفارمیشن فل کر کے بھیجیں گے تو ہم آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے, بھائی یہ حلقے کا یہ بندہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے عمران خان کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے اناؤنس ہوگا. ہم سب جو ہے نا اس وقت جتنی بھی ٹیمیں ہوں گی ان کو ایکٹیو کریں گے کہ بھائی یہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور یہ جو ہماری کمپین ہے اس کو رن کرے. تو یہ بیسکلی اس فارم فل کرنے کا موٹو ہے. پی ٹھیک ٹی ہے, آئی ٹائیگر بھائی, آپ پیچھے پاکستان کون سے علاقے سے؟ میں شوکت بسرا کے علاقے سے ہوں, جن کا ابھی ویڈیو آ رہی ہیں جن کی. جی 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 ٹھیک ٹھیک. جی وہ میرا میرا تعلق دوست ہے, لاہور سے ہے. وہ میرا آپ دوست ہے شوکت بسرا. اچھا آپ ایک اس طرح کیجئے, میرا اوپر لکھا ہوا ہے, آپ میں بلکہ آپ سے میں خود نے آپ کو فالو کر لیا ہے, میں آپ کے ان باکس میں اپنا واٹس ایپ نمبر میسج کر دیتا ہوں. زبردست, بلکہ یہ ٹھیک ہو گیا. آپ بات کریں, آپ کا ساتھ ملنا بہت ضروری ہے. اس طرح کرتے ہیں کہ اسے روٹیٹ کرتے ہیں, بلکہ عمران خان بھائی آپ اسے روٹیٹ کریں, اتنی دیر میں باقی کام کرتا ہوں. اوور ٹو یو سر. صحیح بھائی, ہمارے پاس نئے آدمی آئے, پہلے ان سے اپنا انٹروڈکشن کروا لیں. IRTA. السلام علیکم سر, میوٹ کھولیں سر. وعلیکم السلام. سر کے نام کیا اور کہاں سے ہے سر آپ؟ ارتضیٰ حسن, گجرات سے ہوں میں. اچھا جی ارتضیٰ بھائی ماشاء اللہ بہت زبردست ہمارے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے. جی ویلکم ہو گیا ارتضیٰ بھائی. ویلکم سر, بہت ویلکم. بس شکریہ صحیح ہے. عمران بھائی. اوکے جی, شکریہ پر جی. جی سر, جی فہیم صاحب آپ کروائیں. اچھا نہیں, عمران بھائی آپ اتنی دیر براڈ کو چلائیں. خالد محمود بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بالکل لالا بیٹھے ہوئے ہیں, لالا کی بات بھی کریں, کیونکہ لالا میرے ہمسائے ہیں, تو لالا اور میں بہت الجھتے رہتے ہیں, لیکن دونوں بہت ڈائی ہارڈ کام کرنے والے ہیں, تو آپ باقی لوگوں کو انگیج کریں. نہیں انشاءاللہ ہم بیچ میں ہیں, ہم الجھنے نہیں دیں گے, سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم, اور انشاءاللہ یہ ہمارا اختلاف صرف باتوں کی حد تک ہی ہوتا ہے. آف یہ ایک کورس فیملی ہے بھائی, ایک فیملی. جی بالکل.
تو ابھی ہمارا جو موٹو ہے وہ صرف اور صرف باتوں سے نکل کے آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم نے الیکشن کمپین پہ آنا ہے، اور اگر ہم نے دو ہی چیزیں روزانہ ڈسکس کرنی ہے کہ الیکشن کو کیسے لینا ہے، عمران خان کو کیسے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ الیکشن نہیں دیتے ہمیں، ہم دھاندلی کرتے ہیں یا اس سے پہلے ہمیں پی ٹی آئی کو نکال دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں ہم نے کس طرح پروٹیسٹ کرنا ہے پیسفلی یا کیا کیا لاہے عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ہماری جو ڈیبیٹس اور جو آپ لوگوں کی رائے ہے وہ پلیز ہمیں دیں۔ ہم اگر جس کی بھی اچھی رائے ہوگی یا کوئی اچھا مشورہ ہوگا ہم اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں گے، اور جتنی بھی پی ٹی آئی قیادت ہے ان تک یہ میسج آلریڈی پہنچ رہا ہے، جس طرح فہیم بھائی ہیں ان کا رابطے ہیں سب کے ساتھ، تو ہم جو ہے نا اس کے اوپر ایک جو ہے نا پالیسی بنائیں گے۔ تو اگر الیکشن آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نے کیسے کام کرنا ہے اور کس طرح میکسیمم ووٹ جو ہے نا ڈلوانے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہم نے اس کے اوپر کیسے ایکشن لینا ہے۔ اگر ہمیں الیکشن نہیں دیا جاتا اور یہ چور اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں 1 سال یا 1.5 سال 2 سال، تو اس صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ملکی حالات اور انٹرنیشنل حالات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے بتایا کہ بھائی یہ صرف میرا کام نہیں ہے، اب آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ خود لیڈ کریں، خود اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور لڑیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا کہتے تھے کہ اچھا یار ہمارا فلاں جو اسمبلی میں چلا گیا ہے وہی بات کر سکتا ہے، ہمیں تو حق ہی نہیں ہے، وہ اسمبلی میں بات کرے گا اور پھر وہ انٹرنیشنلی بات جو بھی ہے اس کو ہائی لائٹ کرے گا۔ وہ بھائی وہ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا نا کہ اسمبلی میں کیا ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں کیا ہوتا ہے اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے، ہمیں ڈسکس کرنے بیک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اب اپنے حق کے لیے خود لڑنا ہے، کھڑے ہونا ہے اور رولا ڈالنا ہے اونچی اونچی۔ ہر بندہ لیڈر بنے گا، ہر بندہ اپنی آواز بلند کرے گا، ہر بندہ عمران خان بنے گا، اور ہر بندہ جتنی کوشش کرے گا 1% کر سکتا ہے 1% کرے، 100% کر سکتا ہے وہ بھی اتنا ہی، مطلب عمران خان کا وہ سپورٹر ہوگا۔ تو اوور ٹو یو گائز، اگر کوئی اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہے، کوئی اپنی جو بھی مفید مشورہ دینا چاہے تو ویلکم۔ اعتزاز صاحب یہاں پہ موجود ہیں، نئے ساتھی آئے ہیں، ان کو بالکل اپنا ان پٹ دینے دیں۔ اچھا ایک منٹ سر، ہم شروع کرتے ہیں ابو عمران سے، اس طرح نیچے پھر اس طرح اوپر آتے ہیں، کیا خیال ہے فہیم بھائی؟ جی جی جیسے آپ شروع کریں۔ جی ابو عمران اچھا آپ شروع کریں، پھر ہم جی عنایت بھائی کے پاس آئیں گے، پھر اس طرح اوپر پھر خالد اور پھر چودھری صاحب اور پھر وہاں۔ انشاءاللہ۔ اچھا پہلی چیز جو کام ماشاءاللہ فہیم صاحب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست ان کا ایک سٹینڈ ہے جو ان کے پلانس ہیں، الحمدللہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے فل سپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ، ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا دوسرا میرا یہ ایک ایڈوائس تھی کہ ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کیلکولیشن کرنی کہ پاکستان میں جو حلقے ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے بعد جتنے ہمارے پاس حلقے ہیں ان کے نمائندوں کو ہم لوگوں نے اپنے جو گروپ ہے اس میں شامل کرنا ہے، اور ساتھ ہم نے ہر حلقے میں، ہر پولنگ اسٹیشن کے لیے ہر حلقے میں ہم نے 20 سے 40 بندے جو ہے نا ان کو ہائر کرنا ہے، جو وہاں پہ ہمارے لیے ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ہم جتنے اوورسیز والے فہیم ہیں ہم بیٹھے ہوئے، ہم لوگ یہاں بیٹھ کے الیکشن کے دن ان کو مانیٹر کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے مانیٹر اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جتنے ہمارے پاس پلیٹ فارمس ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، اور آپ کے اپنے ماشاءاللہ یوٹیوب چینلز بھی ہیں، تو اس پر جو ہے ہم لوگوں نے یہ لائیو کوریج جیسے ہوتی ہے اس طرح کی ہم لوگوں نے لائیو کوریج ایز اے کمنٹری، مطلب ہم لوگ ویژولس تو نہیں دکھا سکتے، باقاعدہ ہم لوگ جو ہے ان کو مانیٹر اس طرح سے کریں گے کہ جو ہر بندہ جو وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہوگا وہ ہمیں نمبر آف ووٹرز انٹرنگ دی پولنگ اسٹیشن ہمیں جو ہے وہ تھوڑے ٹائم بعد وہ ہمیں ان کی جو ہے اپڈیٹس دیتا رہے گا۔ ساتھ ہمارے پاس آلریڈی ڈیٹیلز تو ہمارے ووٹرز کی ہوں گی کہ ہمارے کون سے ووٹرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کیا وہ انٹر ہو چکے ہیں، انہوں نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے، اس پر ہمیں اپڈیٹس ملتی رہیں گی، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا اینڈ آف دی ڈے کہ کتنے ٹوٹل ووٹرز ایک پولنگ اسٹیشن میں انٹر ہوئے ہیں اور ہمارے ووٹرز کتنے تھے، تو اس سے ہم جو ہے کیلکولیشن آف دی ٹوٹل
ووٹ کاسٹڈ اینڈ ٹوٹل ووٹ کاسٹڈ فار پی ٹی آئی، ہمیں اس کا جو ہے نا نمبرس مل جائے گا جو ہم شائع کر دیں گے تو تمام سوشل میڈیا چینلز پر جو ہم لوگ یوز کر رہے ہوں گے. تو اس سے جب یہ لوگ کسی بھی قسم کی دھاندلی کر کے یا ریزلٹس کو یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں یا اپنی من مانی اپنی مرضی کے ریزلٹس یہ لوگ شائع کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کے خلاف جو ہے نا فوری ایکشن بھی لے سکتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے نا مطلب ایکسپوز کر سکتے ہیں. جی اتنا ہی کہوں گا سر. بھائی جان عمران بھائی آپ اسے چلائیں بھی. اچھا میں عنایت بھائی آپ لے لیں سر. عنایت جی بھائی. لالا عنایت اللہ آپ آ جائیں جی. ہاں جی خالد محبوب آپ لے لیں، اوور کریں، آپ چلائیں. ٹھیک ہے جی خالد چلائیں آپ. سارے بندے بول ایک میں آ دوسرے کے گیا، پاس سوری. پھینک رہے ہیں کیا؟ جی عمران بھائی جی جی. آپ سوال کریں خالد. ان کا پوائنٹ لے لیا. اب میں یہ سوال ہو چکا ہے لالا عمران بھائی کا کہ آگے الیکشن کا جو سوال ہے، عمران بھائی اگر آپ پلیز کوشچن ریپیٹ کر دیں تو. جی بالکل، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو آگے الیکشن آ رہا ہے اس کے اوپر ہماری جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے اور بھائی نے جو ایڈوائز کی وہ. اس کے علاوہ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا فہیم بھائی اگر سن رہے ہیں تو یہ بتائیں، جو بھی لوگ سن رہے ہیں، کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے تو اپنا ووٹ چیک کریں. وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا ووٹ رجسٹرڈ ہے اور کس حلقے میں اس وقت؟ کل کو وہ چینج ہوتا ہے یا پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس ڈیٹ تک تو میرا اس حلقے میں ووٹ رجسٹرڈ تھا، اور وہ کیسے چیک کریں؟ یہ مجھے آپ بتائیں ذرا. جی خالد محمود آپ لے کے چلے اور عنایت بھائی سے پوچھیں، پھر آپ جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح کریں. کوئی بتا دیں، آپ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کنٹینیو کریں. اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں الیکشن شیڈول تو آئے گا ابھی. جیسے ہی الیکشن شیڈول آئے گا اس کے بعد آپ ووٹر لسٹوں کو بھی چیک کریں گے، کہاں رد و بدل ہوئی ہے، کہاں سے کہاں وہ ووٹ بھیجا گیا ہے، ٹرانسفر کیا گیا ہے. ان چیزوں پہ نظر رکھنی پڑے گی. اور جو لوگ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں یعنی انشاءاللہ ہم خود تو ہوں گے ادھر، زیادہ تر لوگ ہوں گے وہاں پر، تو ہر آدمی کے پاس اپنے 30-40 لوگ ہوں گے اور وہ 30-40 لوگ آگے کیا ڈیوٹی آپ اس کو دیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اس بار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 60% سے زیادہ ٹرن آؤٹ رہا تو یہ 3/3 میجارٹی تک جا سکتا ہے. یہ کتنا الیکشن میں ریگنگ کریں گے؟ یہ جب کلوز سیٹ ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل آپ 18 سے 20 کر سکتے ہیں، 20 سے 22 کر سکتے ہیں، لیکن 80 اور 20 کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. تو الیکشن ڈے پر اگر اسی طرح عوام نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے، خواہ ان کے بن کر نکلے، ان کے خیال میں کہ یعنی آپ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے رہے، اور اسی طرح آپ کے لوگ، اور جا کر پولنگ بوتھ کو آپ یعنی جتنی بھی ایریا ہے اس کو کور کر کے پھر ہوتا ہے فارم سی. فارم سی جب نکلتا ہے، جس وقت ریزلٹ سب پولنگ ایجنٹ سے سائن لیا جاتا ہے، اس کی ایک کاپی پولنگ ایجنٹ کے پاس بھی ہوتی ہے، ریٹرننگ افسر کے پاس بھی ہوتی ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے. اب اس بھائی نے ایک اور بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی پر بین لگا دے اور نشان بھی نہ ہو. چلو اس کے لیے بھی یعنی پریپیئر فار دا ورسٹ، یعنی کہ اس کے لیے بھی ہم تیار اس طرح رہنے چاہیے کہ ٹھیک ہے تو دوسری پارٹی تو کھڑی ہوگی. یعنی اگر جیسے پیپل پارٹی تھی تو پیٹریاٹ کھڑا کیا گیا، 3P سے 3P ہو گیا، تو رجسٹریشن تو آلموسٹ موجود ہے. وہ کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتا ہے. جب خدا نہ کرے ایسا اگر ہو گیا تو وہ آ جائے گا، نام بھی آ جائے گا، نشان بھی آ جائے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مکمل طور پر آپ کو باہر کر دیا جائے گا. یہ پاسبل نہیں. اگر یہ پاسبل ہوتا تو آپ لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہوتی. یہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنی آسانی سے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. تو شکست کی تو دور کی بات ہے. میں تو اب بھی 3/3 میجارٹی کی طرف دیکھ رہا ہوں، 2/3 کو نہیں. جتنے سرویز آ رہے ہیں جو یہ خود کر رہے ہیں اس میں آپ مارجن ذرا دیکھ لیجئے اور پھر لوگوں کے جذبات دیکھ لیجئے. یہ جذبات والا سال ہے، یعنی یہ 2024 یعنی کہ انتہائی جذبات ان لوگوں کی ہائی ہے.
اور اتنے بڑے بڑے سوچ ہے ہر آدمی کی. جو ان پڑھ بھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا ووٹ کے ذریعے لوں گا. ان کو یہ سارا پتہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے پاکستان کہاں کھڑا تھا، اب کدھر کھڑا ہے، اور اگر وہ کنٹینیوٹی جاری رہتی تو آج پاکستان کہاں ہوتا. یہ آج عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ خدا کے لیے یہ جو فیک میڈیا پیڈ میڈیا ہے، یہ چند چینل بلکہ اکثریت 2-4 کو چھوڑ کر وہ بھی ابھی نہیں بول سکتے، ان کو دیکھنا بند کریں، اور جو سوشل میڈیا پر اپنے لوگ ایکٹیو ہے ان کی طرف ان کو فالو کرے تو آپ کو دل بھی ملے گا، حوصلہ بھی ملے گا، آپ میں جان آئے گی. جی اور وہ الیکشن ڈے آپ کو مذاق لگے گا، ان کی جو پروگرام ہے وہ آپ کا مذاق لگیں گے. آپ ان اتنے ایسے سٹیپ لگائیں گے کہ یہ ہل جائیں گے. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں، اور میرے یہ شاید خام خیالی ہو، لیکن کسی وہ ہوشیار آدمی سے یہ بات سن کے تو تقریباً میرے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ڈے کے آخری پیر تک یہ لوگ فرار ہو جائیں گے. یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں نا طاقتور اور پتہ نہیں کون کون، یہ خود بخود فرار ہو جائیں گے. کیونکہ نہیں عنایت بھائی، میں تھوڑی سی یہاں ایڈ کر دوں. اگر انہوں نے فرار ہونا ہوتا، یہ اتنے ضدی ڈیٹ ہے، یہ آخری منہ کالا کر کے نہیں، پھر جائیں گے، میں اس سے اگر پہلے فرار کمپلیٹ نہیں ہوں کروں گے. تو میں دیکھیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس دن آپ نے ان کو وہ نتیجہ دکھا دیا جس طرح آپ نکل گئے، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ 60% سے اوپر ٹرن آؤٹ رہے، تو انہوں نے مطلب مثال کے طور پر فرار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بل میں گھس جائیں گے. یہ ڈیٹ ہے، وہ ڈیٹ اس وجہ سے، یہ ڈیٹ اس سے پہلے بھی تھے. دیکھیں جی میں 71 عنایت اللہ اب آگے جاؤں گا، آپ کا آ گیا، کیونکہ ہم نے ابھی سپیچ جو ہے نا وہ لمٹ کرنی ہے. ہم نے ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا کویسچن اور آنسر کرنے ہیں، کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو الیکشن کے اوپر، کہ ہم نے جو الیکشن کے اوپر جو مارکا سر انجام دینا ہے، جو فائٹ کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ٹول یوز کرنے ہیں، اسی کے اوپر ہی رہیں گی باتیں، اور جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں گے. کیونکہ آج کی بروڈ میرے خیال میں ہم تھوڑا سا یہ جو الیکشن کے اوپر جو معاملات ہیں نا اس کو ٹو دی پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں 1 بائی 1. آگے میں تھینک یو سو مچ عنایت اللہ بھائی. آگے میں دوسرے بھائی کے پاس جاتا ہوں، IRTZ بھائی، یا اگر یہ اویلیبل ہیں تو یہ اپنا بتائیں. خالد بھائی کے اور اس کے پاس جی عابد بھائی، میں اویلیبل ہی ہوں. ہم نے کدھر جانا ہے، اور سارے لوگ ہی اویلیبل ہیں جو اتنے ٹائم تک روڈ پہ ٹائم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. ماشاءاللہ سب کو فکر ہے، جن کو فکر ہے وہی ٹائم دے رہے ہیں. نہ تو ان کو ڈیوٹی کی فکر ہے کہ بھائی میں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے. سارا کچھ چھوڑ کے اپنے ملک کے لیے، اپنے خان کے لیے کھڑے ہیں. تو بہت شکریہ سب بھائیوں کا. تو فہیم بھائی میں تو اتنی بات کروں گا کہ ہمیں خود جتنی زیادہ ہو سکے نا، ضروری نہیں ہے جیسے ٹائیگر بھائی نے بولا کہ ہمیں خود جانا پڑے گا. جائیں گے تو وہ تو جب الیکشن کا ٹائم قریب ہوگا تب جائیں گے، لیکن ہمیں ابھی سے اپنے گھر والوں کو بول کے ادھر لوگوں سے بات کرنی چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے کدھر کیا غلط ہو رہا ہے. تو اس طرح جو ووٹر ہے نا وہ تو آلریڈی پہلے بھی تیاری ہی ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ ڈھیلا پن نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں بنا لیں کہ بھئی میجورٹی ہے، ہمارے ساتھ ہے، 2/3 ملے گی، 3/3 ملے گی. تو ایسے نہیں ملے گی. یہ الیکشن بہت 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 زیادہ مشکل ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلے سے تیاری جو ہے نا ہماری ہونی چاہیے. اور ہمیں پاپولیرٹی جو ہے نا وہ دماغ میں ہیوی نہیں کرنی چاہیے. تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور بہت زیادہ کرنی پڑے گی. اور میں تو گھر والوں سے بات کرتا رہتا ہوں، پھر دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بات کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جتنے لوگوں کو سمجھا سکوں. میرا تو بس یہی ہے سب بھائیوں کے لیے کہ بھائی ادھر سے بیٹھ کے کوئی جاننے والا، کوئی دوست، رشتہ دار جتنے بھی ہیں نا ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، کہ وہ دوسرے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں
अपने तो समझ जाते जी हैं ऑफिशियल भाई लेकिन आपने माइक वो म्यूट कर दूसरे लिया लोगों प्लीज। को समझाएं। हाँ मैं आता हूँ आपकी तरफ, वेलकम हो गया आपका। ओके। थैंक यू IRTZ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना अपने कमेंट का जो है ना अपने कमेंट्स दिए। तो इंशाल्लाह सबकी कोशिश यही है कि हम यहाँ से बैठ के जितनी स्ट्रगल हो सकती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, यहाँ से बैठ के अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, और उनको आगे कहें कि वो एक्टिव हों उधर कैंपेन में। तो खालिद महमूद भाई आप जो है ना अपने मुफीद ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਣੀਆਂ ਹਫਤਾ मुफीद ਹਫਤਾ जो ਤੇ है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੀ ਤਲਾਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੀ। हफ्ता ਕੱਪੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ पीटीआई ਨਹਾਣਾ ਹੀ टाइगर भाई ਨਹੀਂ, अपना ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੇਸੁਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰ पीटीआई ਨੂੰ टाइगर भाई अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਲਾਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀਆਂ आबिद ਪਈਆਂ भाई, ਪਤਾ ਨਹੀਂ टाइगर ਕੀ आबिद भाई भाई ਗੱਲਾਂ ये ਇਹਨੂੰ एक ਗਈ ਜਾਂ किस नया तरह आया है हुआ है PTI तलाकें ऑफिशियल, होनी इनसे बात कीजिए। आप PTI पहले अपना बंदे आबिद भाई इनको म्यूट कर दें भाई पीटीआई या टाइगर मॉडरेटर हमने इनको की तरह म्यूट का कर मैं दें, तो सुना पीटीआई आपको टाइगर लेकर भाई बना को तो आवाजें तो बाहर आ रहा है रही तो हैं, फिर अल्लाह फोटो ये खैर कौन करे। मॉडरेटर कौन है वो करे भाई। जब आपसे शादी हुई है यार इस तरह का काम पहले कर लिया करें, अगर कोई इस तरह की बात है अगर वो नहीं सुन रहा ना तो उसको काइंडली जो मॉडरेटर हैं वो फौरी म्यूट कर दें या उनको नीचे उतार दें वक्ती तौर, क्योंकि उसको पता नहीं होता, वो साइड पे रख के बैठा होता है मोबाइल और सुन रहा होता है। तो एनी हो पर्सनल टॉक है उनकी। खालिद महमूद भाई आप जो है ना प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है कि हमने इलेक्शन कैंपेन को रिमोटली कैसे हैंडल करना है और फिजिकली जाके कैसे हैंडल करना है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बड़े ज़बरदस्त। मैं तो लाला इनायतुल्लाह की बात की 150% तायद करूंगा कि लाला ने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया, इलेक्शन की रैंकिंग के हवाले से भी, धांधली के हवाले से भी, सारा कुछ। तो वही बातें होंगी, तो उन बातों को दोहराने से बेहतर है कि अगली एक बात कर दी जाए कि इलेक्शन में धांधली करना इनके बस की बात नहीं रही। इंशाल्लाह अगर आवाम निकले और जिस तरह लाला ने कहा कि 60% टर्न आउट रहा तो धांधली नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन जिस तरह अब पाकिस्तान के इदारों का हाल है, पाकिस्तान की अदलिया का हाल है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, और असम्बलियों में जो बैठे हुए निगरान वज़रा और वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, इनके जो हालात हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए आखिरी और एक ही बात करूंगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि जब गिलास या किसी जाम में पानी या कुछ मशरूब भर दिया जाए और वो बिल्कुल भरा जा चुका हो, तो उसके बाद उसके छलकने का टाइम होता है। अगर मजीद उसमें गुंजाइश ना हो तो उसमें मजीद डाला जाए तो वो छलक जाता है। तो पाकिस्तान के अब 23 करोड़ आवाम में से 86% जो लोग हैं, जो अब इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। अब मजीद एक छोटी सी गलती इनको बहुत भारी पड़ेगी, वो इस तरह के मिसाल के तौर के ऊपर अगर खुदा न करे यहाँ पर ये इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला देते हैं, पहली बात। दूसरी बात इस तरह की कि अगर इलेक्शन में ये कुछ धांधली करने का मंसूबा बनाते हैं, जिस तरह इन्होंने पहले किया और ये पहले करते रहे 75-76 साल से, अगर वही हरकत ये दोबारा दोहराते हैं तो फिर आवाम सड़कों पर होगी। 4 हलके न खुले तो पूरा पाकिस्तान खोलकर और पूरी शरीफ फैमिली को खोलकर रख दिया उस खान ने। तो अब अगर इलेक्शन में धांधली हुई और पूरे पाकिस्तान का मामला होगा तो फिर आपको आपके लीडर का भी पता है और फिर आपके सपोर्टर्स का भी पता है कि वो कहाँ तक जाएंगे। हाँ, आवाम खुद निकलेगी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे। अब छोटी सी गलती इनको बहुत भारी पड़ने वाली है, वो इसलिए कि आवाम महंगाई के सताए हुए हैं, आवाम के ऊपर जुल्म कर कर के ये बिल्कुल आवाम को इन्होंने तंग कर दिया है। अब आवाम निकलेंगे और जब आवाम निकलेंगे तो वो इदारों के आमने सामने होंगे, जिसे बगावत कहा जाता है। ये अगर धांधली करेंगे तो लोगों को इदारों के खिलाफ खड़ा करने पर, बगावत पर मजबूर करेंगे, और अगर एक दफा ये बगावत हो गई
خدا نہ کرے میں یہ نہیں کہتا کہ بغاوت ہو، لیکن اگر انہوں نے یہی اپنی حرکتیں جاری رکھیں اور ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر بغاوت جب ہو گئی تو پھر نیا پاکستان، آپ کو ایک پاکستان کی دوسری تصویر ملے گی، اور وہ تصویر یا تو بہت بھیانک ہوگی یا بڑی خوبصورت ہوگی۔ کیوں کہ یا ورث ہوتا ہے تو یا اچھا ہوتا ہے۔ اب ورث بھی خدا نہ کرے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی پہلے ہی پاتال میں جا چکی ہے۔ پاکستان کو اپنا مستحکم کرنے کے لیے اب 5 سال خان صاحب سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ خان صاحب 5 سال میں آئیں گے اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، نوکریاں بھی لگ جائیں گی۔ یہ ان توقعات سے بالاتر ہو کر اب سوچیں، اب پاکستان کے لیے پہلے 5 سال مزید ضرورت تھے، اس وقت پاکستان کو 5 سال کی نہیں 15 سال کی مزید ضرورت ہے کہ 15 سال میں سیٹیبلٹی آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اور میں اپنی بات پر آتا ہوں اور اپنا موقف دے کر کلیئر کرتا ہوں کہ اب جام چھلکنے والے ہیں، صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں کہ عوام اور ادارے آپس میں آمنے سامنے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہوں، لیکن ہونا پڑے گا، کیونکہ عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں، اسمبلیوں کے جو کاروائیاں ہیں، الیکشن کمیشن کا جو نشان الاٹ نہ کرنا یا اس قسم کی جو یہ کاروائیاں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں، بے بنیاد مقدمات، ان کے اوپر فیصلے، تو یہ مجبور کر دیں گے عوام کو کہ اب آؤ ہمارے سامنے، کیونکہ جنگل کا قانون ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، وہاں پر قانون کوئی نہیں ہوتا، طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر جس وقت کمزور اکٹھے ہو کر طاقتور کی طرف بھاگتے ہیں تو طاقتور کو پھر سر اپنے جان بچانے کی فرصت نہیں ملتی، اپنا منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ بس یہی کہوں گا۔ اوور ٹو یو جی عمران بھائی۔ تھینک یو سو مچ خالد بھائی، اور بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل ایسے ہی ہے، میں ایگری کرتا ہوں ان چیزوں کے کہ عوام کتنی دیر صبر کرے گی، کیونکہ عوام اب تنگ ہو چکی ہے، اب ان کے پاس کوئی رستہ نہیں مل رہا، لیڈرشپ اندر ہے اور وہ بیچاری کچھ کو ڈرایا ہوا ہے، کچھ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کوئی لیڈرشپ ملے، ہم جو ہے نا آواز اٹھائیں۔ خیر چودھری بھائی آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کیا کہیں گے اس چیز کے اوپر؟ جی بھائی جی، میں الیکشن کیمپین، الیکشن اور عمران خان کی بات ہو رہی ہے ہماری۔ ہاں جی، میں 2-3 بندے دی گلاں نہیں سنیاں تے میں کم لگ گیا سی۔ تے عمران بھائی جیڑی گل تسی پہلے کیتی سی نا کہ جتنی بھی بحث ہو رہی ہے اس برائڈ تے 2-3 گھنٹے ہو گئے نے، او دا حل کی ہے؟ او دا حل سب تو پہلے یہ ہے کہ الیکشن جیڑا او بعد وچ ہے، پہلے عمران خان ہے، پہلے باہر انہوں سانو لیاونا پوے دا، کڈنا پوے دا، ٹھیک ہے؟ جنہ چر عمران خان باہر نہیں نکل سکتا جیل وچوں، نہیں او ساڈے نال آ سکتا، اُنّا چر الیکشن ساڈے واسطے بالکل فضول ہے۔ الیکشن سانو 2013 چ بھی انہاں نے نہیں دتا سی الیکشن، اس ویلے بھی خان جتیا سی، 4 حلقے جڑے نے اس ویلے بھی نہیں کھلے سی، 5 سال لگ گئے سی جدوجہد کردیاں۔ ہن بھی الیکشن دا فائدہ تاں ہی ہوئے دا جے خان باہر ہوئے دا، خان نہیں باہر ہوئے دا الیکشن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا ساڈے ملک نو بالکل۔ تے او دے تے تھوڑا جہا نیت بھائی نو میں کہنا کہ وہ تھوڑا جہا تبصرہ کرن کہ خان نو باہر لیاون واسطے جڑا سب تو پہلے سٹیپ سانو کیڑا لینا چاہیے یا کی کرنا چاہیے، وہ تو نجائز ہے اندر جیل وچ، تے اے بھی سانو پتہ الیکشن جڑا آسانی نال انہوں نے نہیں دینا، تے جے خان ہی پہلے باہر نہیں انہوں نے دینا تے الیکشن سانو کس طرح دین دے؟ فضول سارا کوئی جو کو ہو رہا ہے۔ جی نیت بھائی۔ جی میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ خان آئے گا باہر، اگر نہ بھی آئے تو عوام اس درد کی وجہ سے اور بھی زیادہ جوش سے پولنگ ڈے پہ شامل ہوں گے۔ اور عمران خان کے اوپر کیس کوئی ہے نہیں، یہ تو ایک تماشا لگا ہوا ہے سائپر کا، وہ کتنی دفعہ ہم اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتے کیونکہ اس وقت ہم الیکشن کی آنے والے الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ تو عمران خان کو ذرا آپ چھوڑ دیجئے، وہ اس لیے کہ انہوں نے ابھی جو فیصلہ ریزرو کیا ہے، اور آج جو میاں گل اور رمزیب جسٹس نے جو بیان دیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا وہ سائفر والا کیس بھی اڑ گیا، توشہ خانہ والا بھی اڑ گیا، اب انہوں نے نیا کام شروع کر دیا کہ وہ جو نیب والا کیس ہے، یعنی کہ جہاں پر اس نے اسلامی یونیورسٹی بنانی تھی القادر ٹرسٹ، اور ٹرسٹ میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ سب کے سامنے ہے، اس تفصیل میں بھی نہیں جا سکتا، 1 گھنٹہ اس پہ لگ جائے گا۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان، اب اگر ہم یہ غلط فہمی میں رہیں گے کہ ابھی اس پہ وہ ڈال دیا القادر ٹرسٹ کا وہ کیس اس پہ ڈال دیا گیا کہ ایک میں ضمانت ہوگی، ابھی 2-4 دن میں سائفر کا کیس اڑ جائے گا، تو اس کی اڑ جیسے توشہ خانہ اڑ گیا تھا تو یہ بھی اڑ جائے گا. کیس تو ہے نہیں، اس طرح سے ایک تماشا لگا ہوا ہے اس کو اندر رکھنے کے لیے تاکہ الیکشن سے اس کو دور رکھا جائے، یہی تو ان کی اسٹریٹجی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں جذبات اور زیادہ بڑھتے ہیں. عمران خان کو کمپین کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ نکل کے کیا کمپین، اس کو کمپین آلریڈی ہو رہی ہے. انہوں نے جتنی کمپین اس کی کر دی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو صرف بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ الیکشن ڈے پر ہم کیا پرفارمنس دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کتنا رہتا ہے. پھر ان کے پاس کیا، یعنی آپ کسی گلی کوچے میں کھڑے ہو کر لوگوں سے مائک سامنے رکھ کے پوچھیں کہ بھائی کس کے ساتھ ہے، تو 10 آدمی ہوں گے تو 9 آپ کو کہیں گے عمران خان کے ساتھ. اب ایسے کبھی ہو نہیں سکتا، یہ ان نیچرل چیز ہے کہ یعنی کہ 90 لوگوں کو تو آپ زیر کر لیں گے اور 10 اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے، ایسے کبھی نہیں ہوتا. دیکھیں اگر یہ اتنا آسان ہوتا نا ریگنگ کرنا، تو سب سے بڑا الیکشن جو تھا وہ پنجاب کی 20 حلقوں کا تھا جو صوبائی حلقے تھے، جس کو مدر آف دی الیکشن کہا گیا ہے، اور حقیقت میں بھی مدر آف دی الیکشن ہے. وہ کیسے؟ چیف الیکشن کمشنر ان کا، چیف جسٹس کہ ان کے ساتھ جتنے بھی ادارے، پولیس، FIA، الیکشن کمیشن، خاص کر چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان، یہ سب ان کے ساتھ تھے. اور پھر بھی 20 میں سے 17 سیٹیں کون لے کر گیا؟ PTI. تو آپ یہ اس وقت اتنی پاپولرٹی نہیں تھی عمران خان کی، جس کو میں مدر آف دی الیکشن کہا جاتا ہے، وہ اس نے جیت کر دکھایا اور کتنے بڑے مارجن سے، اس کا بھی کوئی حد نہیں ہے. اوور ٹو یو سر، جو میں نے کہا آپ ان پر کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل عنایت اللہ بھائی، تھینک یو سو مچ. ایسی ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے، اور چودھری بھائی نے جو بات کی ہے نا وہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہ عمران خان کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حالات بنے بیٹھے ہیں اس وقت کہ ایک دبایا گیا ہے عمران خان کے جانے کے بعد عوام کو اور زیادہ. تو جب عمران خان کے منہ سے کوئی بھی بات نکلے گی، وہ لیڈر ہے، تو عوام لبیک کہتی ہے. جب وہ عمران خان صرف فنڈ ریزنگ کے لیے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھتا ہے تو اربوں ڈالر آ جاتے ہیں اس کے پاس. جب وہ کمپین کے لیے کہتا ہے تو وہ دنیا پوری، پاکستان پورا امڑ آتا ہے، باہر کے ملک بھی روڈوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بات میں بہت بڑی جان ہے کہ ہم نے اس کو لانا ہے. اس لیے ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ عمران خان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کی اسٹریٹجیز ہیں وہ چل رہی ہیں. تو ہمیں بھی اس کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم عمران خان کو باہر لے کے آئیں. فی الحال تو ہماری لیڈرشپ نہیں ہے ہر سٹیز میں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اسٹرائک نہیں ہو سکتی. فی الحال جلسے نہیں ہو رہے کراچی میں، جس طرح جلسے کے اوپر انہوں نے مطلب نہیں ہونے دیا، اور بہت مشکلات ہیں اس وقت. تو میری رائے کے مطابق جو وکلاء کو آگے لے کے آ رہے ہیں عمران خان، اس میں ہر سٹیز میں وکلاء کی تحریکیں ہیں، ہر سٹیز میں ان کے ممبرز ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے شاید عوام باہر نکل سکتی ہے یا کچھ ایسا. تو اور عمران خان کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں. ماسٹر بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، اگر فہیم بھائی آپ اویلیبل ہیں مجھے بتائیے، اس کے بعد میں ماسٹر کی طرف جاتا ہوں. فہیم بھائی سر میں ایک سوال پوچھوں؟ جی جی سر یہ ابھی بات ہو رہی تھی پوچھیے. اس کی، تو میں اس کے مطلب مطابق ایک سوال اس کے سلسلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سر یہ سوال یہ ہے، پہلی چیز سر، کیا آپ سب کو لگتا ہے کہ خاص صاحب کی جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ سیریسلی ان کیسوں کو دیکھ کے اور میرٹ کے مطابق وہ لوگ کیس کو لڑے یا نہیں لڑے؟ آج میں ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا ہے اٹارنی جنرل صاحب کا. ابو عمران بھائی جی جی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک کویسچن چودھری صاحب نے کیا، اس کے بعد کنکلوڈ کرنے سے پھر یہ اگلا سوال کریں. آپ سوالوں کے بیچ میں سے آپ دونوں بزرگ حضرات جو ہیں نا، سوال کا جواب دینے کے بعد الٹا سوال کر دیتے ہیں، پہلے اگلا تو ختم ہو جاتا ہے. سوری
कंटिन्यू करें। रमज़ान इंशाल्लाह आपका सवाल जो है ना हम फ़हीम भाई के पास रखेंगे इन द एंड आफ्टर ये जो डिस्कशन हमारी पीटीआई की चल रही है इलेक्शन की और इमरान खान के ऊपर जो हमने कैसे लेके आना है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, हमारी जो डिस्कशन है ये चल रही है, ये एक दफ़ा मैं सबसे इनकी राय ले लूँ, फिर फ़हीम भाई के पास चलते हैं और जो है ना आपका जो सवाल का जवाब वो फ़हीम भाई देंगे इंशाल्लाह। जी मैं अब आगे चलता हूँ। फ़हीम भाई अगर आप अवेलेबल हैं ठीक है, नहीं तो मैं मास्टर से जाता हूँ। मास्टर साहब से आप ले लें, क्योंकि चौधरी साहब ने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जी कहते जी ना पंजाबी सारी रात रोंदे रहे से मरिया कोई ना, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप फ़हीम भाई आप दे जवाब दें इसका। पहली बात तो ये है, थैंक यू मास्टर साहब, आपने अनम्यूट नहीं किया। जो चौधरी साहब ने बात की है ना सर, अगर खान साहब कल के निकलते हैं, आज निकले, तो हमारे लिए तो कोई खुशी का मकाम ही नहीं है, ठीक है, हम बहुत खुश होंगे। लाला ने भी इशारतन की, सर वो खान साहब को इसलिए नहीं निकालना चाहते कि उनकी कोशिश है कि खान साहब के लोगों को डरा के इनकी कम से कम सीटें निकले। हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि नहीं, कम नहीं हो, हम अपना एक रोल प्ले करें, वो मैक्सिमम हो। ऑब्वियसली वो खान साहब को नहीं निकलने देंगे, इसीलिए हम कर रहे हैं। और अगर खान साहब निकल आए तो इनका बाप नहीं इलेक्शन रोक सकता। तो ये सवाल ही बड़ा मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अगर खान साहब निकल आए तो कोई इलेक्शन रोक सकता है खान साहब का? इम्पॉसिबल सी बात है। हम इसीलिए वो बात कर रहे हैं कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे। आज खान साहब की बहनें भी ये कह रही थी कि इन्होंने खान साहब को नहीं निकलने देना। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे दोस्त अक्सर बैठे-बैठे आफ्टर थॉट्स आती है, उसके ऊपर सवाल कर देते हैं। लाला 1 मिनट म्यूट करें प्लीज़, लाला म्यूट करें, ठीक है? सो उसमें फिर सवाल ना आगे जाने जोगा, ना पीछे जाने जोगा। सर, खान साहब अगर बाहर निकल आए तो इनको पता है कि ये इलेक्शन इनका बाप नहीं जीत सकता। अभी ये खान साहब को अंदर रखने का मकसद ही है कि लोगों को डराएं, धमकाएं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट दे डूइंग। अच्छा, पहली बात है कि हमारे पास पीटीआई ऑफिशियल नए दोस्त आए हैं। इनको अनम्यूट कराएं, इनको शामिल करें, तो ताकि फिर आगे सवाल जो अबू अमदान भाई ने करना है वो करें। जी जी इमरान भाई, थैंक यू। जी जी थैंक यू सो मच फ़हीम भाई। इंशाल्लाह हम अच्छा आपके पास आते अच्छा हैं, इस सवाल का सॉरी जवाब भी लेते हैं। सॉरी 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 जी जी मैं मेरे पास मुझे 2 सीटें चाहिए सर। नजर भाई नीचे आए हुए हैं और वो हमारी बहन रुखसाना आई हुई है नीचे। 2 सीटें चाहिए सर। रमजान भाई आप ऊपर बैठे ना नहीं सर, अहमद क्या भाई, मैं आप नीचे जा रहा हूँ। जो साहब मैं उतर जाता हूँ, मैं थैंक उतर यू जाता सर। हूँ नीचे। नहीं 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 आप ठहरे ठहरे सर। हम ये और नजर साहब प्लीज ऊपर आओ सर। नजर भाई और रमजान भाई आपने भी आना ऊपर। पीटीआई ऑफिशियल सर, सॉरी सर आप अपना बताएं आप कहाँ से हैं, किस तरह फिर जी 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 तमाम जी भाइयों को नज़र भाई नहीं नहीं एक मिनट सर। जी जी पीटीआई ऑफिशियल जी जी तमाम भाइयों मैं इंशाल्लाह आता हूँ पीटी ऑफिशियल की तरफ। आप 1 मिनट दें मुझे, मैं आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ 1 मिनट दें मुझे। नहीं नहीं नज़र सर भाई सर आपको वेलकम करते हैं। एक मिनट इमरान इमरान पीटीआई एक मिनट हमारा पैनल बनने लगा है। हमारे पैनल में हमारे आ रहे हैं सारे अपने वो आ रहे हैं, जरा मैं इनसे ले लूं। पीटीआई ऑफिशियल सर आप कहाँ से हैं और किस तरह सर आप बताएं, सर तारुफ मैं कराएं। पहले तो तमाम भाइयों को सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक यूके से है, इंग्लैंड से। जी सर थैंक यू। थैंक यू। तो सर मेरी जो मैंने काफी देर से आप भाइयों को सुन रहा हूँ, सारों ने अपना मशवरा दिया इमरान खान के इलेक्शन के हवाले से। तो अभी जो हमारे जो मतलब कि जो गांव वाले एरिया है ना, वहाँ पे जो मेरे जो राब्ते हैं पाकिस्तान में, जो मेरे पास बातें पहुंच रही हैं, जो लोगों को वहाँ पे ज़हन-शी कराया जा रहा है, जी देखो इमरान खान जेल में है, आपको उसको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर हमें वोट देते हो, हम आपकी लुक आफ्टर करेंगे, पैसा, खाना, जो गरीब-गुरबा लोग हैं उनको इस तरह ज़हन-नशीन किया जा रहा है ताकि उनके वोट हासिल किए जा सकें। क्योंकि मेरा ताल्लुक
جو ہے کشمیر اور لاہور سے بہت گہرا ہے، تو میرے جو ہماری اپنی جو لڑکوں کی کمپین ہے، ہم ان کو بتا رہے ہیں اگر عمران خان کو اگر وہ جیل سے نہیں بھی باہر آنے دے رہے، اگر PTI الیکشن جیتتی ہے تو عمران خان کا اکثریت سے ووٹ جاتا ہے، ان کو مجبوراً نکالنا پڑے گا، کیونکہ ان کے اوپر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا زور ہے الیکشن کرانے کے لیے۔ اگر عمران خان الیکشن جیتا ہے، ان کو باہر نکالنا پڑے گا عمران خان کو، اور ان کی اوکے مجبوری سر بن جائے گی۔ شکریہ سر، تھینک یو، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک منٹ فیم صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کی طرف لا رہا ہوں نا سر، ایک منٹ سر۔ سر PTI آفیشل ایک یہ ہمارے ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ کشمیر سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ادھر کشمیر میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک انہیں فالو کر رہے ہیں، اور یہ اوپر جو ہمارے فہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے PTI UK کے سیکرٹری ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ انہیں ٹھیک فالو ہے۔ کریں۔ اور فہیم وہاں پہ بھائی ہمارے کو فہیم بھائی کو اور کس کو بولا ہے؟ فہیم بھائی کو اور کس کو؟ عابد صاحب ایک ماسٹر صاحب، ٹھیک ہے، میں ابھی کر دیتا ہوں ان دونوں کو فالو۔ PTI آفیشل بھائی، میں نے آپ کو اپنا نمبر ان باکس کر دیا ہے، آپ مجھ سے اپنا نمبر شیئر کر لیں۔ رکشی بہن ویلکم ہو گیا، آپ